إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کے حفظ کو آسان کر دیا اور ہمارے پڑھنے پڑھانے کے لیے اس کتاب کو آسان کر دیا، اور درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس کا بھی مائک کھلا ہے پلیز برائے کرم بند کر لیجیے۔ آپ ہوسٹ ہے تنظیمہ، آپ بند کر سکتے ہیں، سب کو میوٹ کر سکتے ہیں، پھر آپ کا کھول لیجیے۔ ہاں بند کر دیے جی۔ تو لہٰذا اللہ کے فضل و کرم سے ہم الحمدللہ رمضان المبارک، جسے ہم شہر القرآن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ جو مصرع ہے نا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو اس سے بہت سے مفسرین یہ استدلال نکالتے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو شہر القرآن میں ہم قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن بات یہاں پر یہ رہ گئی کہ اگر ہم اپنے حساب سے قرآن کی تلاوت کریں گے تو کیا وہ قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ کیا ہم قرآن کو من مانی پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ پڑھیں بلکہ ہم اپنے طریقے سے پڑھیں گے اور جو حق قرآن کا ہے وہ ادا نہیں کریں گے، تو کیا وہ ہمارا پڑھنا و پڑھانا قابل قبول ہے یا نہیں؟ اس کے پڑھنے سے ہمیں ثواب ملے گا یا عذاب؟ اس کی اہمیت و فضیلت کو جانتے ہوئے انشاءاللہ کچھ قواعد بھی آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو قرآن کو کثرت سے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، قرآن کریم کو پڑھنے والے کے لیے بڑے فضائل ہے، اس کے بہت شان ہے، عظمت ہے، قرآن کی ماہرین کے لیے بڑی عظمت ہے، اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھنے والوں کی بڑی عظمت ہے۔ یعنی قرآن کو سیکھنے سکھانے والے کے لیے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسا کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا، پھر اللہ کی طرف سے ہم بندوں تک وہ قرآن نازل ہوا۔ لیکن صرف پڑھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہم بول رہے ہیں کہ صرف ہم پڑھ لیے
यहाँ पर मिसकॉन्सेप्ट ना हो जाए, इसलिए मैं ये बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि सिर्फ पढ़ना ना हो जाए, पढ़कर अमल करने वालों के लिए फजाइल है। तो कुरान को हम तजवीद के साथ पढ़ेंगे। तजवीद की बहुत अहमियत है। अगर अल्फाज में तजवीद ना हो तो कुरान का पढ़ना हमारे लिए बाइसे अजाब बन सकता है, बाइसे सवाब नहीं बल्कि बाइसे अजाब बन सकता है। इसलिए बहुत मुहतात रहना पड़ेगा कुरान की तिलावत में। आप एक आयत पढ़े, मैं और आप सिर्फ एक आयत पढ़े, लेकिन उसके तजवीद के रूल्स को फॉलो करते हुए, उसके मखारिज को अदा करते हुए, उसके सिफात को अदा करते हुए, हत्तल इम्कान हम कोशिश करें कि हम कुरान की सही तिलावत करें, जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे और जो तरीका हम तक आया, हमको बताया गया, उस तरीके से पढ़ने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अल अजीज। तो एक हदीस जो मैंने खुतबा मसनूना में पढ़ी है, आपके सामने रखी है, वो है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, यानी तुम कुरान की तिलावत कसरत से किया करो, क्योंकि कुरान अपने पढ़ने वाले साथियों के लिए सिफारशी बनकर आएगा क़यामत के दिन। यानी क़यामत के दिन कुरान क्या करेगा, अपने पढ़ने दिन हम नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे। उस वक्त अगर हम कुरान की सही तौर पर, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उस तरीके से हम कुरान की तिलावत करते थे और जितना हमें कुरान समझ आया उस पर अमल भी करते थे, तो क्या होगा, उस दिन नफ्सा नफ्सी का जब आलम होगा तो कुरान आएगा, हमारे आस पास मंडलाएगा और कहेगा अल्लाह ताला, ये शख्स जब दुनिया में था तो मेरी कसरत से तिलावत करता था, मुझ पर अमल करता था, लिहाजा तू इसे माफ कर, तू इसे माफ कर। और वो अपने अतराफ फिरेंगी। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को माफ नहीं करता, वो वहां से हटेगा नहीं कुरान। इस वजह से ये और बहुत ज्यादा फजाइल है, लेकिन कुरान की फजीलत बताना मेरा आज का उन्वान नहीं है, इसलिए मैं फजाइल आपके सामने नहीं रखूंगी। सिर्फ कुछ फजाइल बताते हुए और ना डिस्कनेक्ट हो गए मैम। शायद तंजीमा हो गए। अभी आवाज नहीं मेरी। नहीं, अभी अब कनेक्ट हुआ। आप नहीं थे, पूरा चले गए आपका नाम के साथ पूरा। चलो अच्छा, नहीं मतलब अब तक जितनी मतलब बयान दिए हम नहीं, पूरा। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ मैम, अभी गया। ओके ओके, ठीक है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हाँ, तो लिहाजा कुरान के बड़े फजाइल हैं, कुरान पढ़ने वालों के लिए फजाइल है, कुरान मजीद पढ़ाने वालों के लिए फजाइल है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन लोग वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लेकिन इन तमाम फजाइल के पीछे एक बहुत बड़ी बात है, वो है तजवीद। तजवीद है, और तजवीद क्या है? तजवीद का लग़वी माना है आवाज को बेहतरीन करना, खूबसूरत करना, सुधारना। और तजवीद का इस्तिलाही माना है हर हर्फ को उसका हक देना। हर्फ का हक ये है कि हर्फ को उसके सही मखरज से अदा किया जाए और उसके सिफात को अदा किया जाए। क्या है इसका हक? तजवीद का हक ये है, इस्तिलाही माना ये है इसका कि हर्फ को उसके सही मखरज के साथ अदा किया जाए और उसके सिफात को अदा किया जाए। तजवीद की अहमियत क्या है कि तजवीद के बारे में उलमाए कराम ने लिखा ये है कि तजवीद का सीखना हर मुसलमान पर वाजिब है।
کیونکہ اگر علم تجوید نہ سیکھا تو پھر حروف کی ادائیگی غلط ہوگی، جس کی وجہ سے معنی میں تبدیلی بھی ہوگی، اور کبھی کبھی معنی اتنا بدل جاتا ہے کہ بالکل الٹا بن جاتا ہے، اور کبھی بالکل کفریہ معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تجوید کے رولز یعنی ان غلطیوں کو، مخارج کو ہم صحیح کریں، جس کی وجہ سے ہم جب قرآن پڑھے تو ہمارا مخرج نہ بدلے، اور مخرج کے بدلنے سے معنی نہ بدلے، اور اگر معنی بدل گیا تو ہم قرآن کو بدلنے والے بن جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ تجوید سیکھے اور اپنی اصلاح کرے انشاءاللہ العزیز۔ تو لہٰذا امام الجوزی رحم اللہ علیہ کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے نور علی نور ہے، یعنی اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، یعنی جتنے فضائل قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں بتائے گئے ہیں، جیسے مطلب الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ حدیث، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے، اتنے فضائل ہے قرآن کے پڑھنے والے شخص کے لیے۔ یہ پورے فضائل کب ہم کو ملیں گے؟ جب ہم اس کا صحیح طریقے سے پڑھیں گے، جب ہم تجوید سے قرآن کی تلاوت کریں گے، تب جا کر ہم ان فضائل میں شمار ہمارا ہوگا۔ اگر ہم نے تجوید کو بہلائے طاق رکھا، ہم تجوید کی کیئر نہیں کیے، بلکہ ہم اپنے لحاظ سے، اپنے طریقے سے، اور جس طرح ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا، ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کیے، اپڈیٹ نہیں کیے اسلام کے تعلق سے، تو ہمارا یہ پڑھنا ہمارے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ جیسے امام الجوزی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے نور علی نور ہے، لیکن اگر کوئی شخص بغیر تجوید کے پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی شخص قرآن بھی پڑھ رہا ہے پھر اس پر لعنت بھی برس رہی ہے، یہ کیسی بات ہے؟ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میرا اور آپ کا قرآن مجید کا صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کے مخارج کو ادا کرنا اور اس پر عمل بھی کرنا، اس کی تجوید کو صحیح کرنا میرے اور آپ پر فرض ہے بلکہ واجب ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو لہٰذا ہم شروع کریں گے آج مخرج سے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ۔ اگر اس میں میرے کوئی تجوید کے سٹوڈنٹس ہیں ہمارے الرشدہ کے، تو کچھ سوالات اگر میں کروں تو جواب آپ لوگ دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ، جہاں سے آواز نکلے اس کو مخرج کہتے ہیں، خراجہ اسی سے ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ مخارج۔ مخارج اس کی جمع ہے، نکلنے کی جگہ، بہت سی جگہ، یعنی حروف ہجا، جتنے حروف اپنے مطلب عربی میں جتنے حروف ہے وہ 28 یا 29، کوئی خاری 28 اس کا شمار کرتا ہے، کوئی خاری 29 اس کا شمار کرتا ہے، دونوں بھی صحیح ہے کیونکہ وہ حمزہ کو ایک مرتبہ کوئی لکھتا ہے، کوئی 2 مرتبہ لکھ لیتے ہیں، تو اس طرح 28 اور 29 ہو سکتے ہیں۔ پورے حروف ہجا 28 اور 29 ہے، اور اس میں مخرج پورے 17 ہے، 17 مخارج ہے۔ 17 مخارج کہاں کہاں سے ادا ہوں گے؟ ایک زبان سے، دوسرے حلق سے، تیسرا ہونٹ سے، چوتھا ناک کا بانسا ہے، اور
اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا بول رہے تھے ہم کہ مخرج پورے 17 ہیں اور 17 مخرج کہاں کہاں سے نکلتے ہیں؟ زبان سے، ناک کے بانسے سے، ناک سے اور حلق سے، ہونٹوں سے، 4 ہو گئے. 5واں ہے الجوف جسے کہتے ہیں منہ کا کھلا حصہ. ٹھیک ہے، یہ 5 جگہ سے مخرج ادا ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا PDF گروپ میں شیئر کیا جائے گا، جس سے آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے حروف کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کے الگ الگ نام ہیں، کیونکہ ہم شارٹ تجوید رکھیں انشاءاللہ 4 کلاسز میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کمپلیٹ کرے. اس وجہ سے ڈیپتھ نہیں پڑھا سکتے، تو صرف تھوڑے حروف شارٹ کٹ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گی میں. تو ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، واو، میم. یہ مخرج ہے. دیکھیے آپ اگر اس کو محسوس کرنا چاہیں تو پڑھ کر محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک مخرج ہمارا صحیح نہیں ہے تو قرآن کی تمام تلاوت ہماری خراب ہو جائے گی. تو ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف ہیں، وہ ہے با، فا، واو، میم. با، فا، واو، میم. حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف ہیں، اور حلق میں بھی الگ الگ جگہ سے، جیسے حمزہ، ہا، اقصائے حلق، یعنی حلق کے آخری حصے سے نکلتے ہیں 2 حروف حمزہ، ہا. حلق کے درمیانی حصے سے 2 حروف نکلتے ہیں عین، ہا، عین، ہا. اور حلق کے ابتدائی حصے سے نکلتے ہیں 2 حروف غین، خا، غین، خا. یہ ہو گئے حلق کے حصے. اور لسان جسے ہم زبان کہتے ہیں، تو زبان کے 4 الگ الگ حصے ہیں. ایک ہے طرف اللسان جسے ٹپ کہیں گے، ٹپ آف دی ٹنگ، زبان کی نوک ہے طرف اللسان. پھر سائڈس آف دی ٹنگ کیا ہے؟ حافت اللسان جسے کہیں گے. اور زبان کا بیچ کا حصہ زبان کے بیچ کے حصے کو وسط اللسان کہیں گے، اور اسی طرح زبان کے آخری حصے کے اقصاء اللسان کہیں گے. اور ان 4 حصے سے بھی کچھ مخارج نکلتے ہیں، جیسے ضاد ہے وہ طرف اللسان، حافت اللسان یعنی زبان کی سائڈ اوپر یا نیچے 5 داڑوں کو لگنے سے ادا ہوتا ہے ضاد. اور اسی طرح تا، دال، طا ہے طرف اللسان، یہ حروف تعارفیہ. تا، دال، طا زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں تا، دال، طا. اسی طرح ثا، ذال، ظا یہ حروف لثویہ ہے، یہ بھی زبان کی نوک اوپر نیچے دانتوں کے کناروں کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں. اور اسی طرح لام، نون، را ہے، لام، نون، را یہ بھی حروف طرفیہ کہلاتے ہیں، جیسے زبان کی نوک اوپر کے تالو کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں لام، نون، را. یہ زبان کے حروف ہیں. پھر اسی طرح کچھ حروف ایسے ہیں حروف ہجا میں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، کبھی باریک نہیں پڑیں گے. کتنے حروف ہے وہ بتائیے، کوئی اسٹوڈنٹس ہیں میرے؟ تو حروف مستعلیہ کتنے؟ 7. کیا کیا ہے؟ قاف، صاد، ضاد، عین، صاد، ضاد، زے.
हाँ नहीं, मतलब एक छोड़ दिया आप, हाफ है ना, हाफ, और अब बोल दिया आप, हाफ, फ छोड़ दिए, फ। फ्रॉक, वॉक, आई, फॉय, गोय। नहीं माँ, नहीं। अच्छा, और कोई हैंड रेस किए? बाजी चलो मैं बस, बताऊँ तबस्सुम? जी जी बताइए। जी, डॉट सॉट तो ज़ो गैन ख क़ाफ, जी हुरूफ मुस्तालिया। जी, हुरूफ मुस्तालिया, यानी हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ। जब भी आप पढ़ेंगे इसको मोटा ही पढ़ेंगे। और कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो कभी कभी मोटे और कभी कभी बारीक पढ़े जाते हैं, कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। वो है अलिफ, हमजा, अलिफ है और लाम है, रॉ है। इसके कुछ रूल्स है, जैसे अलिफ मद्दा बन रहा है हुरूफ मुस्तालिया के साथ, जैसे स्वाद, ضاد, ط, ظ, क़ाफ, गैन और क़। स्वाद, ضاد, ط, ظ, क़ाफ, गैन और ख़। ये 7 हुरूफ को अलिफ लगा हुआ है, यानी हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा बन रहा है ये हुरूफ। तो जब इसके साथ जो अलिफ लगा हुआ है इसे भी मोटा पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ रॉ को कब मोटा पढ़ना है, रॉ साकिना, रॉ मुशद्ददा के कवायद, जैसे रॉ पर जबर पेश है तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, जेर है तो बारीक पढ़ेंगे। रॉ साकिना से पहले जबर पेश है तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ साकिना से पहले जेर है तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। और इसी तरह लाम को कब मोटा पढ़ना है, लफ्ज अल्लाह के लाम, सिर्फ लफ्ज अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे, वो भी कब, जब लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर और पेश हो तो उस लफ्ज अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, बाकी हर लाम को बारीक। और लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो भी उस लाम को भी बारीक, बाकी के हर लाम को बारीक। ठीक है, यस, हुरूफ मोटे पढ़े जाने वाले। और हम में कुछ गलतियां होती है, वो ये है कि दाल, दाल को मोटा पढ़ लेते हैं, दाल को मोटा पढ़ लेते हैं। नहीं, सिर्फ ये 7 हुरूफ है जो हुरूफ मुस्तालिया है, तो इन 7 हुर्फों को ही हम मोटा पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई भी हर्फ हम मोटा नहीं पढ़ेंगे पूरे हुरूफ हिजा इंशाअल्लाह। हाँ, और मखारिज कुछ बाकी रह गए थे मुझसे, हुरूफ शजरिया बाकी रह गया, यानी जुबान का दरमियानी हिस्सा यानी वसतुल लिसान, ऊपर के तालु को लगने से 3 हुरूफ निकलते हैं, वो है जीम, शीन, या। जीम, शीन, या। हाँ, और हुरूफ सफीर भी बाकी रह गया था, जो कि सीन, जा और स्वाद है। सीन, जा, स्वाद, ये हुरूफ ऐसे हैं जो जिसमें सीटी की आवाज आती है। सीन, जा, स्वाद, इसमें स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, सीन और जा को बारीक पढ़ेंगे। और इसका मखरज क्या है, जुबान की नोक नीचे के दांतों के अंदरूनी हिस्से को लगेगी और बीच का कुछ हिस्सा ऊपर तालु को लगेगा। सीन, जा और स्वाद, ये हो गए मखारिज। इसके अलावा इसको क्या कहेंगे, मखारिज को मुफरदात, यानी फर्द फर्द अलग अलग पढ़े जाने वाले हुरूफ, अलिफ, बा, ता, ये अलग अलग पढ़े जाने वाले हुरूफ। इसी तरह एक और दूसरा कायदा जो है, दूसरी तख्ती जो है, वो है मुरक्कबात, यानी मिलाकर पढ़े जाने वाले हुरूफ। जैसे लाम अलीफ, जीम अलीफ, मीम अलीफ, इस तरह पढ़ते हैं ना मिलकर। मुरक्कब यानी मिले जुले हुरूफ जो मिलकर होते हैं उनको मुरक्कब कहा जाता है। इसके बाद आएंगे हरकात। हरकात किसे कहते हैं, जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं। और एराब भी कहा जाता है। एराब तो तमाम जो भी जबर जेर पेश, जज़म और दो जबर दो जेर दो पेश, जितने भी जबर जेर पेश की जितने भी हुरूफ होते हैं उन लोगों को एराब बोलते हैं, एराब। तो इसी तरह जबर जेर पेश क्या है, हरकात है। और जबर जेर पेश को कैसे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे, और इसमें मारूफ आवाज से पढ़ेंगे, मजूल आवाज से बचाएंगे। जैसे हमजा जबर अ है, बा जबर बा,
اور معروف آواز صحیح طریقے سے پڑھنا، مجھول یعنی غلط طریقہ جس کے پڑھنے پہ ہم کو عذاب ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے بعد دیکھیے زیر کو معروف پڑھنا ہے، مجھول آواز سے بچانا ہے، بازیر بی، تازیر تی، سادر سی، تو یہ معروف ہے۔ مجھول کیا ہے؟ تازیر تے، سادر سے، جیم زیر جے، اس طرح پڑھنا مجھول ہے۔ اسی طرح پیش میں بھی مجھول آواز کیا ہے کہ اس کو بھی با پیش بو، بو نہیں پڑھیں گے، بو معروف ہے، بو مجھول ہے۔ جیسے ہم محمد ہے، محمد الرسول اللہ، تو محمد پڑھتے، مو میم پیش مو جو پڑھ رہے نا ہم، یہ مجھول ہے۔ میم پیش مو پڑھیں گے، یہ معروف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا زبر زیر پیش، تو حرکات اسے کہتے ہیں، اور حرکات والے حرف کو متحرک کہیں گے۔ زبر زیر پیش کا اور ایک نام بھی ہے جو کہ ضمہ فتحہ اور کسرہ کہا جاتا ہے۔ ضمہ پیش کو، فتحہ زبر کو، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ زیر والے حرف کو مکسور، زبر والے حرف کو مفتوح، اور پیش والے حرف کو مضموم بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کو جلدی پڑھیں گے، توڑا بھی نہیں کھینچیں گے، اگر کھینچیں گے تو ہم معنی بدل دیں گے قرآن کا۔ جیسے اگر با زبر با ہے، با پڑھیں گے، ختم کریں گے، با نہیں۔ ہمیں عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ کیا کرتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں آگے کا حرف اگر ہمیں پڑھنا نہیں آ رہا، اس کی ہجرت دل میں کر رہے ہوتے ہیں، اور حرکت والے حرف کو بھی کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اگر آپ کو آگے نہیں آ رہا ہے تو ٹھہر جائے پھر پڑھے، لیکن اس کا مخرج تو خراب نہ کریں نا، اس کا مخرج خراب نہیں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ہو گیا حرکات، یعنی زبر زیر پیش، اس کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ ایک ڈاٹ، جیسے مطلب ہم اگر ایک پیپر پہ ڈاٹ ڈال رہے ہیں تو ڈاٹ ڈالنے کتنا ٹائم لگے گا، اتنا ہی کھینچیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے، ب ت س اس طرح، اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے اس میں۔ اور اس میں ایک اہم بات جو حرکات میں بتانی ہے وہ ہے الف کو، حمزہ کو بھی لوگ الف پڑھ لیتے ہیں، جیسے جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یعنی الف پہ زبر زیر پیش جزم کچھ بھی آگے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ الف خالی رہا تبھی الف پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آگے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو حمزہ پڑھیں گے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ الف خالی رہا تو الف ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے مدہ۔ مدہ معنی کھینچنا، مدہ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے اس کا معنی ہے، یعنی ڈکشنریکل میننگ کھینچنا ہے۔ تو اس کو کیسے، حرف مدہ 3 ہے، الف یا واو، ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اس کے کچھ حرکات ہے، جیسے الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو کھینچیں گے، یا ساکن، یا ساکن کسے کہتے ہیں، یا پر جزم ہو تو یا ساکن کہلاتا ہے۔ کسی پر بھی اگر جزم ہو گیا، کون سے بھی حرف پہ، جیسے یا پہ جزم ہے یا ساکن، را پہ جزم ہے را ساکن، واو پہ جزم ہے واو ساکن، میم پہ جزم ہے میم ساکن، اس طرح کون سے بھی حرف پہ جزم آ گیا تو وہ ساکن بن جاتا ہے۔ تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، تو ان کو 2 حرکتوں کے برابر کھینچیں گے، 2 کاؤنٹس کریں گے، حد سے زیادہ بھی نہیں کھینچیں گے۔ جیسے حمزہ واو پیش او، او بس، اور حمزہ الف زبر آ، حمزہ یا زیر ای، بس اتنا کھینچنا ہے 2 حرکتوں کے برابر۔ حرکت کو ایک کتنے مرتبہ پڑھ رہے، ایک ہی کاؤنٹ کر رہے، اسی طرح حرف مدہ کو 2 کاؤنٹس کریں گے، 2 کاؤنٹس کریں گے۔ آگے اسی طرح ان کا ہی ایک دوسرا نام ہے جسے کہتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کیا ہے، یہی ہے، صرف لکھنا چینج ہو رہا، پڑھنا نہیں چینج ہو رہا۔ الف مدہ کو ہی کھڑا زبر کہیں گے، یا مدہ کو کھڑی زیر، واو مدہ کو الٹا پیش، بس سمپل ہے۔ اصل میں اس میں وائٹ بورڈ آپشن نہیں بتا رہا، ورنہ میں آپ کو لکھ کے بتاتی۔
سسٹر حارثہ اگر آپ کو بتایا تو آپ شیئر کریں, میں لکھ کے ٹرائی کروں. سسٹر حارثہ جی میرے کو نہیں وائٹ بورڈ نہیں بتا رہا, نہیں آپشن آپ کے پاس کس میں دیکھنا ہے ہمیں, سیٹنگز میں دیکھنا ہے. نہیں, مطلب یہاں پر شیئر بتا رہا نا, شیئر ہاں کانٹینٹ. اچھا تحسین فاضی کو پتا ہے نا, ہاں تو ان اس کو میں بنانا. دیکھیے آپشنز میں نیچے وائٹ بورڈ بتا رہا ہے آپ کے پاس. ہاں شیئر وائٹ بورڈ. ہاں شیئر کیجیے. جی مجھے نہیں بتا رہا لکھنے کا آپشن یہاں پر. ٹھیک ہے خیر, آپ مجھے الاؤ کیجیے سسٹر حارثہ. ہاں تو خیر دیکھیے, حرف مدہ ہی ہے جو بھی, مطلب کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیج بھی حرف مدہ کے قائم مقام. پڑھنا سیم ہے, صرف لکھنا چینج ہو رہا ہے. جیسے کھڑا زبر کو بھی الف مدہ کی طرح کھینچیں گے, حمزہ کھڑا زبر اس طرح, اور الٹا پیج کو بھی واؤ مدہ کی طرح اور کھڑی زیر کو یا مدہ کی طرح کھینچیں گے. یہ بھی وہی ہے. اس کے بعد آئے گا حروف لین. لین کا معنی ہے نرمی, نرمی سے ادا ہونے والے حروف. حرف مدہ میں دیکھیے آپ کیا پڑھے تھے, الف سے پہلے زبر, یا ساکن سے پہلے زیر ہے, واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے. یعنی تینوں کی جو حرکتیں ہیں ماقبل کی وہ الگ الگ ہیں. ماقبل کی جو حرکتیں ہیں سب کی الگ الگ ہے. یعنی الف سے پہلے زبر آ گیا, یا ساکن سے پہلے زیر, واؤ ساکن سے پہلے پیش آ گیا. لیکن یا مدہ, یا لین واؤ لین میں الف سے پہلے, یا سے پہلے بھی زبر ہوگا, واؤ سے پہلے بھی زبر ہوگا. یعنی یا ساکن سے پہلے بھی زبر, واؤ ساکن سے پہلے بھی زبر ہوگا, تو یالین اور واؤلین کہلائیں گے. یالین واؤلین کہلائیں گے. جیسے لین کو بھی کیا کریں گے, نرم آواز سے پڑھیں گے, اور معروف پڑھیں گے, مجہول آواز سے بچائیں گے. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے لین کو صحیح نہیں پڑھتے. لین میں بہت سارے لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں. جیسے حمزہ یا زبر, حمزہ یا زبر ای, با یا زبر بئی. ہم کیا کرتے ہیں, مجہول کیا ہے اس کا, بے, با یا زبر بے, تا یا زبر تے پڑھنا. تو اس کو ہم کیا کریں گے, معروف آواز سے پڑھیں گے. جیسے حمزہ یا زبر ای, با یا زبر بئی, تا یا زبر تئی, تا یا زبر ثئی, اس طرح. تو یہ معروف ہے. مجہول آواز سے بچائیں گے. بے تے ثے پڑھنا مجہول ہے. اور اسی طرح او, بو, تو, سو, جو, ہو, اس طرح. اگر آپ پڑھیں گے ب, تو یہ غلط ہوگا پڑھنے کا طریقہ, یہ مجہول ہو جائے گا.
تو آج ہم جو پڑھے مفردات، مرکبات، حرکات، حروف مدہ اور حروف لین. مفردات، مرکبات، حرکات، حروف مدہ، حروف لین، مخارج. یعنی میں بہت شارٹ طریقے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ اس کا مطلب پی ڈی ایف بھی آپ کو گروپ میں شیئر کیا جائے گا. آپ لوگ پریکٹس کریں اور کوشش کریں. ایک ایپ بھی ہے جو میں انشاءاللہ اس کے لنک گروپ میں ڈال دوں گی، جس سے آپ لوگ آڈیو کے ساتھ بھی سن کے پریکٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور جتنی بھی انشاءاللہ آج پڑھایا گیا ہے، انشاءاللہ کوشش کریے آپ لوگ کہ اگلی جو تجوید کی کلاس ہوگی انشاءاللہ 3 یا 4 کلاسز میں ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو کوشش کریے آپ لوگ کہ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے. اور بیچ میں کچھ بھی ڈاؤٹس ہے تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پرسنل، کبھی بھی، شام کے وقت، صبح کے وقت، کبھی بھی. اور اگر کوئی پھر سے ایک مرتبہ پڑھنا چاہ رہا تجوید تو انشاءاللہ ان لوگوں کو ایک گروپ بنا کے شام کے وقت بھی کلاس لینے کی کوشش کریں گے، جو تھوڑا ڈیپتھ ہم انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ہمارا مقصد ہے، ہم جب رمضان شروع کر رہے ہیں تو اس میں ہم قرآن کی تلاوت بہت سلیم طریقے سے کریں، اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں. کیونکہ اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا قرآن کا تو ہم کہ مسلمان، ہم ڈاکٹر بن جا رہے، انجینئر بن جا رہے، دیکھا گیا تو ہم مسلمان ہیں. ہمارا کلچر، ہماری کتاب قرآن ہے. ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، ہم کو دنیا کی ہر کتاب پڑھنے کے قابل ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے کے ہم قابل ہی نہیں. تو ہم کیسے مسلمان؟ فون یوز کرنے آ رہا، ہم ہر طریقے سے ہم سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکتے، ہر طریقے سے ہم سافٹ ویئر کی چیزوں کو، اگر نہیں بھی آ رہا تو جہاں سے کرنا ہے ہم، مطلب جہاں سے اس کا علم حاصل کرنا ہے کر کے ہم اس کو صحیح کر کے چھڑتے، ٹھان لیتے میں کوئی آنا چاہنا. لیکن قرآن کو ہم بالائے طاق رکھ دیے، ہم پڑھنے کے لائق نہیں ہے قرآن. نہیں، قرآن ہر بندے پر فرض ہے قرآن کا علم حاصل کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا بھی. کیونکہ بہترین انسان تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس کے بہت زیادہ فضائل بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں رکھے، لیکن اس کے بہت فضائل ہے. انشاءاللہ ہر کلاس میں ایک فضیلت کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں آگے کلاس لینے کی کوشش کروں گی. تو میری تڑپ آپ لوگوں سے، میری ریکویسٹ یہی ہے کہ رمضان سے پہلے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے میں اپنے اندر امپروومنٹ لانے کی کوشش کیجیے، خود اپنے لیے. کیونکہ ہم کو ہماری جنت خود سنوارنا ہے، ہمارے اعمال خود سنوارنا ہے. ہماری خبر کی منزل جو پہلی کڑی ہوگی اس میں روشنی ہم کو خود لانا ہے. ایسے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے گا قیامت کے دن. تو ہمارے ساتھ صرف ہمارا قرآن آئے گا. اگر ہم نے اس کو پڑھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے تو یہی چیزیں ہمارے ساتھ آئے گی انشاءاللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں رب کائنات کے لیے، ہم قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے حق، اس کے مخارج، اس کے صفات اور اس کے تجوید کو ملحوظ، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ہم کو کیا بولتے فائدہ نہیں مل رہا، اس کا ثواب نہیں مل رہا، بلکہ ہم عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں. تو بیکار ہے اس کا پڑھنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اس کے مخارج کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم ثواب کے مستحق بنے، اللہ رب العزت کے پاس ہمارا نام قرآن میں شمار ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں شمار ہو جائے. ایسا ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے. کیونکہ دنیاوی ہر کام ہم کر لیں گے لیکن اخروی کام میں ہم پیچھے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی قرآن کی تلاوت بہت اچھے انداز میں، کم از کم تجوید کے رولز کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین یا رب العالمین. تو آپ لوگ انشاءاللہ مجھے میسج کریں اگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، اور میں جتنا آج پڑھے ہیں ہم لوگ، میں آپ کو اس کی مطلب پی ڈی ایف شیئر کروں گی انگلش میں یا پھر اردو میں، کس میں بھی.
آپ اس سے بھی گروپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروومنٹ میں لائیے، اور انشاءاللہ جو بھی کوشچنس ہیں آپ مجھے پرسنل بھی کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ کلاس میں جب آپ میرے سامنے حاضر ہو کلاس میں آئیں تو انشاءاللہ کچھ تیاری کے ساتھ آئیے، کیونکہ انشاءاللہ میں کچھ سوالات کرتے ہوئے پھر آگے کی کلاس ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ اسٹرکٹلی سوال کروں گی، جس کو آئے گا اسی سے سوال کروں گی انشاءاللہ. ڈر کی کلاس اٹینڈ نہ کریں، ایسا نہ کریں، انشاءاللہ سب لوگ کلاس اٹینڈ کریں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر لیں. مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، تو ہم ایک دوسرے کے لیے آئینہ بن کے کام کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور قرآن کی تلاوت اچھے سے کرنے کی کوشش کریں گے. رمضان کو، اس رمضان کو جو شہر القرآن ہے، شہر رمضان شہر القرآن ہے، تو قرآن کی تلاوت اچھی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تجوید کے رولز کو ادا کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب تک ہم نے جو کوتاہیاں قرآن میں کی ہیں اللہ رب العزت سے معاف کر دے، اور آگے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. 5 منٹ آپ کے پاس ہے. آج کی کلاس کے مطابق کچھ سوال ہے تو کریے، اگر نہیں تو انشاءاللہ ہم لیو کر لیں گے. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.